اگر میں اس امیر زادے کو بیوقوف بنا لوں تو سب مان جاؤ گے مجھے؟ اپنے ٹولی کے سامنے بہادر بنتے اس نے چٹکی بجا کر پوچھا تو سب نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ دنیا بھر کی مظلومیت چہرے پر سجائے ازمیر شاہ کے پاس پہنچے جو اپنی دادی کے لیے کچھ خریدنے آیا تھا۔ صاحب جی، میری دادی کو کینسر ہے، علاج کے لیے 25 لاکھ چاہیے، آخری 1 لاکھ رہ گیا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ دادی کے نام پر جھوٹے آنسو بہاتے وہ ازمیر کا دل موم کر گئی۔ وہ اسے نیلے نوٹوں کی گڈی تھماتے آگے بڑھا۔ بلے بلے، اتنے پیسے، اف! سب مانتے ہو مجھے اپنے پیر؟ چلو اب پارٹی کریں۔ وہ کھی کرتی کڑاہی کھا رہی تھی جب بلیک ڈالا وہاں رکا۔ گارڈز، بلو جینز والی لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ وہ غصے میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ملازم کا میسج سن کر جس کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ اپنا سب کام چھوڑ کر جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اس کے بازوں کی رگیں تنی ہوئی تھی، چہرے پر غضب کا غصہ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد آج کسی اپنے کو کھو دینے کے ڈر سے بزدل بنا ہوا تھا۔ وہ جیسے شاہ ہاؤس پہنچا تبھی گیٹ میں سے ایک اجنبی گاڑی کو نکلتا دیکھ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، کچھ نمی اور کچھ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے غصے میں اسٹیئرنگ پر زوردار ہاتھ مارا تھا۔ ڈیم اٹ! گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ اپنی گاڑی جلدی سے شاہ پیلس میں لے گیا۔ مکرم! اس نے اپنے قریبی ملازم کو آواز دی تھی۔ دادی کہاں پر ہے؟ اچھا ہوا بیٹا تم آ گئے۔ دیکھو تمہاری دادی کو کیا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ ازمیر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جن کا حلیہ دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خاندانی عورت ہے۔ پارٹی ویئر ڈریس اور من بھر کے میک اپ سے وہ اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی لگ رہی تھی۔ ازمیر کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک دم خوفزدہ ہوئی تھی۔ ازمیر دنیا کا جانا مانا بزنس ٹائکون تھا۔ وہ 35 سالہ مرد نے اپنی کم عمری میں ہی اتنا نام کما لیا تھا جتنا لوگ سالوں سال نہیں کما پاتے تھے۔ ازمیر کے والد ورلڈ کے بیسٹ بزنس مین تھے، لیکن ازمیر نے صدیق صاحب سے زیادہ عزت اور رتبہ کمایا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی دادی کے کمرے میں گیا تھا جہاں مہوش بیگم زور زور سے کھانس رہی تھی۔ دادی آپ ٹھیک تو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے جلدی سے بس ہسپتال۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ دادی آنکھیں کھولیں۔ دادی! ازمیر کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تو اس نے جلدی سے اپنی دادی کو بازو میں اٹھایا تھا۔ بیٹا اپنی دادی کو میرے ساتھ پیچھے بٹھا دو، دریا بیگم نے ازمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ازمیر نے خاموشی سے مہوش بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ مسٹر ازمیر، آپ یہاں پر ہی رکیں، ہمیں ان کا ٹریٹمنٹ کرنے دیں۔ ارے یار شفق، کتنے دن گزر گئے، تم نے کچھ اچھا کھلایا نہیں ہمیں۔ آج ہم کسی اچھے ہوٹل میں جائیں گے اور ٹریٹ تم دو گے۔ جو تم اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اپنی سہیلی کی بات پر ایک دم چونکی۔ ارے کس بات کی ٹریٹ تم؟ بھائی میں کوئی ٹریٹ نہیں دے رہی۔ کیوں شفق، تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ اتنا کہتے اس کی سب سہیلیاں ہنسنے لگی تھی۔ نہیں، پیسے ختم نہیں ہوئے، بس تم لوگ کچھ زیادہ ہی اب فرمائشیں کرنے لگی ہو، تو چلو پھر اتنی کنجوسی کس بات کی ہے؟ آفٹر آل تمہارے ابا کی بہت سی کمپنیاں ہیں، ہمارے ابا سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، چلو پھر کس ہوٹل میں چلیں؟ جس ہوٹل میں تم لوگ کہو گے، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ سب دوست ہنستی ہوئی یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنا پرس کھولا، اسے چہرے پر پسینے کی نندی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ تو مسلسل ہوٹل میں بیٹھی کس کو میسج کرنے میں مصروف تھی۔ ارے شفق، کس سے بات کر رہی ہو؟ یہاں ہم باتیں کریں اور تم فون میں لگ رہی ہو۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔
اب تم لوگ جو دل چاہے کھاؤ، پیسوں کی بالکل فکر مت کرنا، سب میں ہی دوں گی۔ شفق تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے پہلے پیسے ہم نے دینے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی تھی۔ کیا ہوا شفق، تمہاری دادی اب کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا اب؟ جی میڈم وہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کل اگر آپ مجھے 50,000 نہ بھیجتی تو پتہ نہیں میری دادی کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ چہرے پر مظلومیت سجائے اپنی یونیورسٹی کی ٹیچر سے بات کر رہی تھی۔ لیکن آپ فکر مت کریے گا، میں جلدی آپ کو پیسے واپس کر دوں گی۔ مس سمیرہ کو کل رات جب شفق کا میسج ملا تو وہ کافی حیران ہوئی، اور ان کو شفق کا میسج بھی کافی عجیب لگا کہ اگر اس کی دادی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر 50,000 مانگ رہے ہیں، تبھی میں سمیرہ کا دل موم کی طرح پگھل گیا تھا، اور انہوں نے اسی وقت شفق کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے بھی دے دیے تھے۔ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا تھا۔ راستے میں کئی مرتبہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن اس وقت اس کو اپنی دادی کی جان کی فکر تھی۔ ڈاکٹر اگر میری دادی کو کچھ ہوا میں اس پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ میری دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر منگواؤ، جتنے پیسے چاہیے میں تم لوگوں کو دوں گا، لیکن اگر میری دادی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تم اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مسٹر ازمیر آپ تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر بھی ازمیر کے غصے اور اس کی روب سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے صبر کے بعد ایک نرس آئی تھی۔ آئی سی یو سے نکلی تو ازمیر جلدی سے اس کے پاس گیا تھا۔ نرس میری دادی کیسی ہیں؟ دیکھیں ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ازمیر اپنا ماتھا مسلتا رہ گیا تھا، اور کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آئے تو ازمیر دیوانہ وار اس کے پاس پہنچا۔ میری دادی کیسی ہیں؟ دیکھیں مسٹر ازمیر، آپ کی دادی کا ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی جان لینے کے لیے نہیں، انہیں کچھ کھلایا گیا، ہم ان کا معدہ صاف کر رہے ہیں، لیکن ان کا 24 گھنٹے کے اندر اندر ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر میری دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، انہیں بالکل ٹھیک کر دیں۔ وہ ڈاکٹر کا گریبان پکڑے سے جھنجھوڑا تھا۔ مسٹر ازمیر ہوش میں آئے، جذباتی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب اپنی دادی کے لیے دعا کریں۔ جس نے بھی میری دادی کا یہ حال کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود سے وعدہ کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جیسے نظر اس کی ماں پر پڑی تو اپنی ماں کو وہاں پر نہ پا کر وہ ایک دم حیران ہوا تھا۔ یہ کہاں گئی ہیں؟ اسے اپنی ماں پر شک ہونے لگا تھا۔ اس سے یاد آیا کہ جب وہ گھر پہنچا تو وہ انجان گاڑی میں کون تھا، تبھی اسے اپنی ماں کے چہرے کی اڑی رنگت اور آنکھوں میں خوف یاد آیا تھا، لیکن اس وقت اسے مہوش بیگم کی فکر تھی، تبھی وہ اپنی ماں پر زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ وہ شروع سے ازمیر کے خاندان کو پسند نہیں کرتی تھی، وجہ ان کی زبردستی شادی تھی۔ ازمیر کے والد صدیق صاحب 70 سال کی عمر کے تھے جس وقت ان کی شادی ہوئی۔ اس وقت وہ 40 سال اور دریا بیگم محض 15 سال کی تھی۔ دریا بیگم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والدین نے ان کی شادی صدیق صاحب سے صرف ان کی مال و دولت دیکھ کر کی تھی۔ دریا بیگم جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے وہ صرف اپنا خیال رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا۔ گھر میں ملازم تھے جس وجہ سے کبھی کسی نے ان کو کوئی کام نہیں کہا تھا۔ وہ صدیق صاحب کو بھی ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی، جیسے یہ ان کی کوئی ضد تھی یا بدلہ، یہ صرف دریا بیگم جانتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد انہیں اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ مبارک ہو صدیق صاحب، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ اپنی فیملی ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں صدیق صاحب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، وہیں دریا بیگم ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ صدیق، یہ بچہ ابھی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، دیکھیں میں ابھی یہ بچہ نہیں چاہتی، یہ کیسی باتیں کرے گا۔ صدیق صاحب کو لگا تھا کہ وہ ابھی خود چھوٹی ہے، اس لیے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا رہی ہے۔ تبھی صدیق صاحب نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دریا بیگم تو نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ ایک روز ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھی تو صدیق صاحب انہیں ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر کی بات سن کر ان کے سر پر ایک دھماکہ ہوا۔
صدیق صاحب میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ میری بیوی ٹھیک ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ ہم نے دوائی دے دی ہے صدیق صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیوی یہ بچہ نہیں چاہتی کیونکہ انہوں نے بچہ گرانے کے لیے دوا کھائی ہے۔ صدیق صاحب کو لگا کہ ان کی کانوں نے کچھ غلط سنا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور یہ ذمہ داری سنبھالنے سے گھبرا رہی ہیں، لیکن صدیق صاحب ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کے پیٹ میں جو درد اٹھا ہے اس کا فوری علاج نہ ہوتا تو ابھی بچہ آج کھو دیتے۔ صدیق صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اگر تمہیں بچہ نہیں چاہیے تھا تو تمہیں مجھے پہلے دن بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ حرکت کر کے تم نے خود کو میری نظروں میں گرا لیا۔ میں نے آپ کو پہلے روز بتایا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے بچہ، بوجھ لگتا ہے مجھے بچہ۔ دیکھو دریا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم بس اس بچے کو خیر سے دنیا میں لے آؤ اور اس کے بعد اس بچے کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں آئے گی، اماں اور میں سنبھال لیں گے اس کو۔ صدیق صاحب نے دریا بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اگر اس کو پیدا کرتے ہوئے مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ایک دم تڑپ کر بولی تھی۔ صدیق صاحب اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے تھے، اس سوال کا جواب تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اس قدر خود غرض عورت تھی، صدیق صاحب کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ سر گرائے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہوش بیگم نے صدیق صاحب کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا، تم دیکھنا اللہ تمہیں خوبصورت سا بیٹا دے گا، اور میں اس چاند کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی۔ اماں، میرے نصیب میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیا میرا بیٹا آنے سے پہلے اتنا بد نصیب ہے کہ اسے ماں کی ممتا بھی نہیں ملے گی؟ تم ایسا مت سوچو، اس وقت صرف اپنے بچے کی زندگی کی پرواہ کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے دریا پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی۔ جو وہ چاہتی ہے اسے کرنے دو، اس کو اس وقت کچھ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے اس وقت جتنا سمجھاؤ گے وہ اتنا ہی ذمہ داریوں سے بھاگے گی۔ ہو سکتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ غلط کرے گی، اور پھر وہ اپنے بچے کی ذمہ داری بھی اٹھا لے گی، اور بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن اللہ نے صدیق صاحب کو ازمیر جیسی اولاد دی تھی۔ ازمیر بچپن سے ہی بہت حساس طبیعت کا تھا۔ مہوش بیگم اسے ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کی محبت کے لیے تڑپتا رہا، مگر وہ بد نصیب یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کی محبت کے لیے وہ تڑپ رہا ہے اس سے تو کئی مرتبہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ دادی، کاش آپ میری ماں ہوتی تو مجھے ماں کی ممتا کی اتنی خواہش نہ ہوتی۔ میں جب سب بچوں کو اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتے دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میری ماں بھی مجھے محبت کرے۔ ازمیر بچہ تھا، اپنے دکھ کا اظہار بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا تھا۔ میں صدقے میری جان، میں نے تمہیں صدیق سے زیادہ محبت دی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ ماں کی محبت، اس کی ممتا خدا نے صرف ایک ہی ماں میں رکھی ہے۔ میں تمہیں چاہے جتنی مرضی محبت دے دوں، لیکن رہوں گی تو دادی۔ لیکن تم فکر مت کرو، دیکھنا ایک روز تمہاری ماں کو اس بات کا احساس ہوگا۔ مہوش بیگم ازمیر کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ازمیر کی پیدائش کے بعد سے ہی دریا بیگم مزید بگڑ گئی تھی۔ وہ ہر وقت پارٹیوں میں جاتی، آدھے ادھورے لباس پہنتی۔ صدیق صاحب کئی مرتبہ انہیں سمجھا چکے تھے، لیکن دریا بیگم کے کان پر تو کوئی جوں ہی نہیں رینگتی تھی۔ ان کو پیسے کی اتنی ہوس ہو گئی تھی کہ وہ ہر لحاظ بھول چکی تھی۔ تنہا پارٹیوں میں جانا، غیر مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا ان کا معمول کا کام تھا۔ اس میں وہ اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنے شوہر کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ازمیر بڑا ہوا۔ صدیق صاحب چاہتے تھے کہ وہ اس ماحول سے نکل کر ایک ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں اس کی تربیت اچھی ہو سکے۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے بیرون ملک اپنی بہن کے پاس بھیجنا چاہتے تھے، لیکن ازمیر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں دادی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ شروع سے مہوش بیگم کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ انہیں ہلکی سی آنچ بھی آ جاتی تو ازمیر کی جان پر بن جاتی۔ اسے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ہسپتال کا کونا کونا چھان مارا تھا کہ تبھی اس کی نگاہ ایک
خالی کمرے پر گئی جہاں اس کی ماں کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس بڑھیا کو تو مارنے کی بہت کوشش کی لیکن کمبخت عورت نہ جانے کیا کھا کر دنیا میں آئی، ابھی بھی یہ زندہ ہے۔ ہر مرتبہ بچ جاتی ہے، اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ پہلے اسمیر دنیا بیگم کو نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن بڑھیا لفظ سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، اور جو دنیا بیگم نے کہا اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا۔ اسمیر کو لگا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ نہیں موم، ایسا نہیں کر سکتی، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ موم اتنی سنگ دل نہیں ہو سکتی۔ اسمیر اس بات سے ناواقف تھا کہ دنیا بیگم اسمیر کی پیدائش سے پہلے اس کے ساتھ کیا کر چکی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا سانس بند ہو رہا اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے اتنے بڑے ہسپتال میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں چلتا چلتا ہسپتال سے باہر آ گیا۔ اسے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر اسمیر، آپ کی دادی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر راؤنڈ پر گئے تھے کہ پیچھے سے انہیں پھر سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسمیر جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تبھی نرس کی بات پر وہ ایک دم چونک اٹھا اور بھاگنے والے انداز میں اپنی دادی کے پاس گیا تھا جنہیں ڈاکٹر پھر سے ٹریٹمنٹ دے رہی تھی۔ وہ دروازے میں سے اپنی جان سے پیاری دادی کو دیکھ رہا تھا جو مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ سے بھولا بھٹکا آنسو گرا تھا۔ اس کی ماں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ صدیق صاحب کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے کہ تبھی اپنی ماں کی حالت کے بارے میں سن کر وہ جلدی سے واپس لوٹے تھے۔ ازمیر، کیا ہوا ہے؟ اماں ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی ازمیر اپنے باپ کے سینے سے لگا تھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آج وہ مضبوط مرد اپنی دادی کی زندگی کے لیے رو رہا تھا جس نے اسے بچپن سے لے کر اب تک پالا تھا۔ وہی اس کے لیے ماں تھی۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈاکٹر نے آخر کار ازمیر کو خوشی کی نوید سنا دی تھی۔ ازمیر، آپ کی دادی کو ہوش آ گیا ہے۔ کیا ڈاکٹر میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی جی ضرور مل سکتے ہیں۔ تبھی صدیق صاحب اور ازمیر مہوش بیگم کو ملنے گئے تھے۔ ازمیر خاموشی سے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی ان کمزور ہاتھوں نے ازمیر کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرا بچہ تو بہت بہادر ہے۔ ازمیر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ تبھی صدیق صاحب نے دنیا بیگم کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ یہاں نہیں آئیں گی؟ مہوش بیگم نے ازمیر کی بات پر نظریں چڑھائی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا ہوا ہے؟ صدیق صاحب نے سوالے نگاہوں سے ازمیر سے پوچھا تھا۔ یہ تو اب دادی جان ہی بتا سکتی ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اور دادی جان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچ بتائیں گی۔ کیا کرنا ہے؟ بی جان، چھوڑو نا اس بات کو۔ مہوش بیگم نے بات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ نہیں اماں، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے۔ میرے پیچھے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ پہلے مجھے اپنے گھر جانے، پھر کچھ بتاؤں گی، لیکن یہ دنیا نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آج سے پہلے کبھی وہ ہمارے مشکل وقت میں آپ کو نظر آئی ہیں ڈیڈ، جو آج آپ کو نظر آئیں گی؟ ازمیر نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ ازمیر، ماں ہے وہ تمہاری۔ مہوش بیگم نے محبت سے ازمیر کو سمجھانا چاہا تھا جس پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ مائیں کیا ایسی ہوتی ہیں؟ بہرحال ہم گھر جا رہے ہیں، لیکن وہ عورت آج کے بعد مجھے اپنے گھر میں دکھائی نہ دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھول جاؤں گا کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے۔ اتنا کہتے ازمیر رکا نہیں بلکہ ہسپتال سے نکلتا چلا گیا۔ صدیق صاحب مہوش بیگم کو اپنے ساتھ لیے گاڑی تک لے آئے تھے۔ گھر پہنچتے اس نے مہوش بیگم کو کمرے تک پہنچایا تھا۔ ڈیڈ، میں ایک ضروری کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، لیکن جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ دادی جان کے پاس سے نہیں اٹھیں گے۔ ازمیر، میرے پاس مکرم کی بیوی ہے نا، تم فکر مت کرو۔ صدیق بھی ابھی تھکا ہوا آیا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم نے اسے میری بیماری کے بارے میں بتایا تو میں تمہیں کبھی صدیق کو پریشان نہ کرنے دیتی۔ وہ بیرون ملک نہ جانے کس حال میں پاکستان آیا ہوگا۔ ارے اماں، میری زندگی اب آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور تم بیٹا جاؤ، کر لو جو کام کرنا ہے، میں اماں کے پاس ہی ہوں۔ کافی دن ہو گئے اماں کے پاس نہیں بیٹھا۔ صدیق صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ شفق اور اس کی دوستیں آج کافی دنوں کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے نکلی تھی۔ یار آج تو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ ارے سویرا، یہ تو تمہارا روز کا معمول ہو گیا۔
अब रोज रोज शफक हमें खाना तो नहीं खिलाएगी ना? निम्रा ने शफक को चोर निगाहों से देखते हुए कहा था। तुम लोग अब कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही हो? हर दूसरे दिन मुझसे फरमाइश कर देती हो, कभी खुद भी कुछ खिला दिया करो। अरे शफक, अब हम तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को अपने पैसों से कुछ नहीं खिलाऊंगी। चहलकदमी करते शफक की निगाह फूलों की दुकान पर खड़े इजमीर पर पड़ी थी, जिसके पीछे बड़ी सी गाड़ी, और इसके पहनावे से साफ वाज़ेह था कि वो बहुत अमीर खानदान से। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि काफी दिन हुए हमने कोई शरारत भी नहीं की। बस जिंदगी कुछ बोर बोर सी लग रही है। नहीं शफक, इस मर्तबा में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगी। याद है ना पिछले मर्तबा क्या हुआ था? इस बूढ़े शख्स ने हमें कितनी बद्दुआएं दी थी। मुझे तो लगता है तब से मेरे हालात खराब हो गए। अरे छोड़ो तुम, वो सामने डैशिंग हैंडसम और अमीर ज्यादा देख रही हो। मैं सोच रही हूँ कि ना इस मर्तबा इसको ही लूट लें। अरे वो तो बहुत चालाक और अच्छा खासा अमीर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा फंसेंगे हम लोग। सवेरा ने अपना डर बयान किया था, और हमें तो किसी ने छुड़वाना भी नहीं। निम्रा ने भी अपनी बात का हिस्सा डाला था। चुप करो तुम दोनों डरपोक। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने या नहीं, और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस तुम लोग यहाँ पर खड़ी मेरा इंतजार करना। इनके साथ दो दोस्तें और भी थी, और वह सबके सामने काफी बहादुर बन रही थी। अगर मैं इस अमीरजादे को बेवकूफ बना लूं तो सब मान जाओगे मुझे? अपने टोले के सामने बहादुर बनते इसने चुटकी बजाकर पूछा तो सबने हाँ में जवाब दिया। दिल ही दिल में कहीं शफक को भी खौफ था कि अगर इसका झूठ पकड़ा गया तो वो बहुत बुरा फंस जाएगी, और इसकी हकीकत तो कोई जानता भी नहीं था सवाए शफक के। लेकिन वो खुद में हिम्मत जमा करते हुए आगे बढ़ी थी, और जैसे वो इजमीर के पास पहुंची तो इसकी इतनी बड़ी गाड़ी देखकर दंग रह गई। ऐसे गाड़ी तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी, और ना ही कभी ऐसी गाड़ी में बैठने का ख्वाब देखा था। इजमीर जो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तभी अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए वो इजमीर के रास्ते में आए थे। इजमीर अपनी आंखों पर काली ऐनक लगाए सवालिया निगाहों से अपने सामने खड़ी छटांग बड़ लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी। जी कहें, क्या काम है आपको मुझसे? शफक तो इजमीर की वजाहत में ही खो गई थी। वो बिना पलकें झपकाए इजमीर को देख रही थी कि तभी वो इजमीर की आवाज पर चौंक उठी थी। वो दुनिया भर की मजलूमियत चेहरे पर सजाए इजमीर शाह के पास पहुंची, जो अपनी दादी के लिए कुछ खरीदने आया था। साहब जी, वो वो मेरी दादी को कैंसर है, इलाज के लिए 25 लाख चाहिए। आखिरी 1 लाख रह गया, प्लीज मेरी मदद करें। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली थी, और अपना चेहरा झुका लिया था। इजमीर को इस लड़की पर हैरत हुई थी। अब पहनावे से तो कहीं से नहीं लगती कि आप गरीब खानदान से हैं। इजमीर ने शफक को सरता पैर घूरते हुए देखकर कहा था, मेरा यकीन करें, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप बेशक मेरे घर जाकर देख सकते हैं। मेरी दादी बिस्तर पर है और मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। दादी के नाम पर झूठे आंसू बहाते वो इजमीर का दिल मोम कर गई थी। नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है। तभी इजमीर ने अपनी जेब में से नीले नोटों की गड्डी निकाली थी। वो इसे नीले नोटों की गड्डी थमाते आगे बढ़ा। इजमीर जैसे गाड़ी आगे ले गया, तभी शफक गली में खड़ी भंगड़ा डालने लगी, ये जाने बगैर कि इजमीर इसे अपनी गाड़ी की साइड शीशे से देख चुका था। बल्ले बल्ले, इतने पैसे, उफ। सब मानते हो मुझे अपना भी? चलो अब पार्टी करें। ये सब देखकर अब इजमीर का और आजाद पर से भरोसा ही उठ गया था। तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। मैं तुम्हें ये धोखा माफ नहीं करूंगा। अपनी माँ का बदला भी अब शफक से लेना चाह रहा था। या शफक, आज नहीं कल पार्टी करेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। दरअसल सब दोस्तों को ये खौफ था कि शफक के साथ वो भी कहीं फंस ना जाए। वो घर पहुंचा तो गुस्से से पागल हो रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? इसमें तुम ठीक तो हो?
میں مام کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ صدیق صاحب ازمیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر دریا نے کیا کیا؟ آپ کی بیوی نے دادی جان کو مارنے کی کوشش کی ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اماں، کیا ازمیر صحیح کہہ رہا ہے؟ مہوش بیگم نے نظریں چرائی تھیں۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے، اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کی بیوی کسی سے باتیں کر رہی تھی دادی جان کو مارنے کی۔ ہسپتال میں دوسری مرتبہ دادی جان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اماں، گھر پر آخر ہوا کیا تھا؟ اب مجھے ہر بات صاف صاف جاننی ہے۔ صدیق صاحب تو غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ وہ تمہاری بیوی دریا کسی غیر مرد کو گھر بلا کر اس سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت میں نیند میں تھی اور ازمیر آفس میں تھا۔ میری اچانک آنکھ کھلی اور میں مکرم کی بیوی کو بلانے کے لیے کمرے سے نکلی تو میں نے دریا اور اس آدمی کو ایک ساتھ دیکھا۔ بہو، یہ شخص کون ہے اور صدیق کی غیر موجودگی میں یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مہوش بیگم نے کڑے تیور لیے دریا سے سوال کیا تھا۔ دریا بیگم کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ یہ میرے دوست ہیں، بس ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ابھی تمہیں اس کے قریب بیٹھے دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی تم دونوں الگ ہو گئے۔ کیا یہ دوستی تھی؟ دریا بیگم ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، یہ سب باتیں ہمارے خاندان میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تمہیں صدیق کتنی مرتبہ سمجھا چکے، اب تو بڑی ہو جاؤ دریا، اب تو اپنے گھر، اپنی اولاد اور صدیق پر توجہ دو۔ چھوڑ دو یہ سب دریا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اب تم بڑھیا مجھے سکھاؤ گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ کبھی اپنے بڈھے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ارے وہ تو میرے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں کہاں جوان، خوبصورت، حسین، اور وہ اس کے پاس ہے ہی کیا ایسا جو میں اس کی قدر کروں، سوائے مال و دولت کے، اور اب تو وہ بھی میرے پاس بہت ہے، اس لیے مجھے آپ کے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہوش بیگم غصے میں کمرے سے چلی گئیں۔ افسوس ہو رہا تھا اس وقت پر جب وہ دریا پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر لے آئی تھی، کیونکہ دریا بیگم کے گھر پر 2 وقت کی روٹی بھی بامشکل پکتی تھی۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا اپنی بیٹی کی قسمت پر۔ انہوں نے ہمیشہ دریا کے لیے نرم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن دریا ہمیشہ سب کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ دوپہر کے وقت مہوش بیگم نے اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی جب اچانک کمرہ کھول کر دریا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مہوش بیگم نے جیسے سلام پھیرا تو اپنے سامنے دریا بیگم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں پر؟ مہوش بیگم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ تم میرے لیے کھانا لائی تھی؟ ایک تو اچھا کرو تب بھی بری ہوں، نہ کرو تب بھی بری ہوں۔ اب اگر میں کوئی اچھائی کرنے لگی ہوں تو آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے؟ ارے نہیں بہو، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ واقعی تم ہی ہو۔ میں مانتی ہوں اماں کہ میں نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے، لیکن واقعی اب آپ کی باتوں نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ مجھے اپنا گھر سنبھالنا چاہیے۔ وہ چہرے پر مظلومیت سجائے مہوش بیگم کو اپنے طرف مائل کر گئی تھی۔ جیتی رہو بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ میں تو تمہیں شروع سے کہتی تھی کہ تم اپنے گھر کی طرف توجہ دو۔ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو، میں کھانا کھا کر مکرم کی بیوی کے ہاتھ برتن بھجوا دوں گی۔ دریا مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میڈم، آپ کے لیے کھانا نکال دوں؟ مکرم، جو اس گھر کا کافی پرانا ملازم تھا، اس کی بیوی نے دریا سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور ہاں، اس کھانے کو ضائع کر دو، کسی کو مت دینا۔ لیکن کیوں؟ مکرم کی بیوی نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ جتنا کہہ رہی ہوں نا اتنا کرو، مالکن کے آگے زبان چلاتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے کھاتے اور ہم سے ہی زبان لڑاتے ہو۔ نہیں میڈم، مجھے معاف کر دیں، میں زبان نہیں لڑا رہی تھی، میں تو بس تو جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ ملازمہ حیرانگی سے اسے کھانے کو دیکھنے لگی اور
सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर बाद मुलाजमा महविश बेगम के कमरे में इनसे बर्तन लेने गई तो उनकी हालत बिगड़ती हुई देखकर एकदम हैरान रह गई। मालकिन, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत मुझे ऐसे लगता है जैसे दुनिया ने इस खाने में कुछ मिलाया। जैसे खाना खाया तो मेरा सांस उखड़ने लगा और अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी सांस बंद हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मुकर्रम से कहो जल्दी से इजमीर को बुलाए। इस वक्त मुलाजमा समझ गई थी कि ये सब कुछ किया धरा वाकई दुनिया का था। मुलाजमा ने अपने शौहर को सब कुछ बताया और मुकर्रम ने जल्दी से इजमीर को मैसेज किया। ये सब कुछ सुनते हुए इजमीर का तो बुरा हाल था। गुस्सा तो सिद्दीक साहब को भी बहुत था, लेकिन अब ये बदबख्त कहाँ पर है? सिद्दीक साहब गुस्से से चिल्लाए थे। वो अपने महबूब के साथ भाग गई हैं क्योंकि दादी जान के दोबारा बचने के बाद वो कहीं नजर नहीं आई। शायद इन्हें खौफ होगा कि इनकी हकीकत मालूम हो गई तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हकीकत तो ये है कि आजकल किसी पर भरोसा करने के कोई हालात ही नहीं। इजमीर की नजरों के सामने शफक का चेहरा घूम गया था। मुझे इसका नाम पता चाहिए, इस पर नजर रखो, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। एक एक बात मुझे जाननी है। और वो अपनी किस जानने वाले को शफक के पीछे लगा चुका था। इसे इस लड़की से शदीद नफरत हो रही थी। ये औरत जात भरोसे के काबिल ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे इस लड़की पर भरोसा करके। मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो खामोशी से खिड़की के पास खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था। न जाने क्यों आज वो तो हरी आंखें इसकी नजरों के सामने से गायब ही नहीं हो रही थी। इजमीर समझ रहा था कि इसे इस लड़की पर गुस्सा है, इसलिए वो इसके दिमाग से निकल नहीं रही। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अरे धोखेबाज लड़की, कल के पैसे इस अमीर जादे से हत्या लिए, लेकिन मजाल है कि खाने का नाम भी लिया हो। अरे मैं भला कौन सा कहीं जा रही हूँ, यहाँ पर ही हूँ ना, खिला देती हूँ खाना। फिर चलो खाना खाने चलें। आज तो दिल कराही खाने का है, तो कराही खा लेते हैं। वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी जब कई मर्तबा इन्हें लगा जैसे इनका कोई पीछा कर रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हमारे पीछे कोई है। सवेरा की बात पर सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। नहीं, ये बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। चलो जल्दी से चलें, इससे पहले शफा का इरादा बदल जाए और वो सब पैसों पे खुद ही मल मार ले। वो कभी ही करती, कभी कड़ाही खा रही थी। जब ब्लैक डाला वहां रुका, गार्ड्स ब्लू जीन्स वाली लड़की को उठाकर गाड़ी में डालो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? वो खाना खाने में मसरूफ थी जब 3-4 गार्ड्स इसके पास जाकर खड़े हो गए, जिनकी जिसामत किसी बलडोजर से कम नहीं थी। इनका निवाला हलक में अटक गया था। इसने सवाले निगाहों से इन गार्ड्स की तरफ देखा था। इन गार्ड्स ने बगैर कुछ कहे शफक को उठा लिया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे सवेरा, निमरा, मुझे बचाओ। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन निमरा और सवेरा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर शफक को रोक लेती। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो अपने ढाल हो चुकी थी। क्यों लाएगा मुझे यहाँ पर? खुद को छुड़वाने में हलकान होती शफक, जिसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ चुका था। बाल की बहुत सी आवारा लटें बिखेर कर इसके चेहरे पर आ गई थी। दुपट्टा जो पहले गले में था अब एक कंधे पर आ गया था। लेकिन शफक के होश तो तब उड़े जब इसकी नजर फ्रंट सीट पर बैठी इजमीर पर पड़ी थी। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जी, तो कैसी हैं आपकी दादी? सोचा आपसे हाले वाल पूछ लूं। ये कौन सा तरीके किसी की तबीयत का पूछने का? गाड़ी चलाओ। ड्राइवर, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। सूद समेत तुमसे अपने पैसे वापस भी तो निकलवाने हैं। क्या क्या मतलब है इस बात का? आपको मुझे पैसे नहीं देने थे तो आप मत देते, लेकिन ये कौन सा तरीका है पैसे वापस लेने का? मैंने वो पैसे तुम्हारी दादी के कैंसर के इलाज के लिए दिए थे, ना कि तुम्हारे पार्टी उड़ाने के लिए। तुमने मुझसे झूठ बोलकर वो पैसे लिए हैं। धोखा दिया तुमने मुझे। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। गाड़ी मुसलसल चल रही थी। इजमीर खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगा।
شفق کا دل گھبرا رہا تھا، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ سب کچھ میں کس مجبوری میں کر رہی تھی، لیکن شاید یہ دن آنا ہی تھا۔ اور کتنا جھوٹ بولتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے باہر رکی تھی۔ اتنا بڑا گھر شفق نے صرف ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا یا صرف ناولوں میں پڑھا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس گھر کو دیکھا۔ اترو گاڑی سے۔ وہ گھر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب ازمیر کی آواز پر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ دیکھیں، میں آپ کے پیسے آپ کو واپس لوٹا دوں گی، لیکن اب مجھے چھوڑ دیں، میں بے قصور ہوں۔ ہاں، قصوروار تو میں ہوں، جس نے تم جیسی لڑکی پر، جھوٹی لڑکی پر بھروسہ کیا۔ وہ رو رہی تھی کہ تبھی ازمیر آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اسے لیے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مقصد اسے صرف ڈرانا تھا۔ مہوش بیگم اچھا محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ آج کمرے سے باہر نہیں نکل آئی اور وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب ازمیر شفق کو کھینچتے ہوئے اندر لایا، جس کا چہرہ آنسو سے لبریز تھا اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ مہوش بیگم ایک دم حیران ہوئی۔ ازمیر، یہ بچی کون ہے اور تم اسے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ مہوش بیگم شفق کے پاس گئی تھی اور اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ صوفے پر لے آئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ازمیر، یہ لڑکی ایک نمبر کی دھوکے باز جھوٹی ہے۔ اس نے مجھے اپنی دادی کے کینسر کے علاج کے لیے جھوٹ بول کر پیسے لیے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان پیسوں سے پارٹی اڑا رہی تھی۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ اس کی دادی کینسر کی مریض ہے اور ان کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جو بھی تھا، تمہیں اس طرح بچی کو اٹھا کر نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس کے والدین ہوں گے، ان کی کوئی عزت ہوگی۔ اگر یہ شام تک گھر نہ پہنچی تو جانتے ہو کیا حال ہوگا ان کا۔ اس کو ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ اور جو پیسے دے چکے ہو اس کو بھول جاؤ۔ دادی یہ جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ کہ اس شہر میں اس کا کوئی رشتہ دار رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ اکیلی ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں رہتی ہے جس کی فیس ہمارے پالتو کتوں کی خوراک کے پیسوں سے بھی کم ہے۔ لیکن اس میڈم نے اپنی یونیورسٹی میں یہ ظاہر کیا کہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور تو اور یہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس قدر جھوٹ، یہ جھوٹی شہرت، یہ جھوٹا نام، یہ جھوٹی امیری۔ آخر تم عورتوں کو یہ سب کر کے ملتا کیا ہے؟ ازمیر، بس کرو، تم اب حد سے زیادہ بول رہے ہو۔ دادی، اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے دھوکے سے لاکھوں روپے لیا، اور اب ابھی بھی مجھے چپ کروا رہی ہیں۔ میں تو ابھی اور اسی وقت اس کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ نہیں ازمیر، ہو سکتا ہے اس بچی کی کوئی مجبوری ہو۔ تم ایک دفعہ سوال تو کرو، ہاں، تاکہ یہ ایک اور جھوٹ بولے۔ مہوش بیگم نے سر جھٹکا تھا اور شفق کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بچے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تم سے بھی ہو گئی، لیکن کیا تم وجہ بتا سکتی ہو کہ تم نے جھوٹ بول کر وہ پیسے کیوں لیے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حقیقت جاننا چاہتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، چلیں میرے ساتھ، میں نے حقیقت دکھاؤں گی۔ میں بھی آج جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی حقیقت ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتی ہو۔ ازمیر، بس کرو، میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ بیٹا، میں تمہیں خود تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گی، تم پریشان مت ہو۔ بس آئندہ خیال رکھنا کہ کسی سے جھوٹ بول کر پیسے مت لینا۔ میں تمہیں اپنا نمبر دے دیتی ہوں، تم مجھے اپنی دادی سمجھو، اور اگر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ لیکن شفق کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس شفیق عورت کو دیکھ سکتی۔ وہ تو بس خاموش آنسو بہا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چلو ازمیر، گاڑی نکالو، بچی کو اس کے گھر چھوڑ کر آنے۔ دادی، لیکن جتنا کہا ہے اتنا کرو، کسی کے کیے کی سزا کسی کو دینا غلط بات ہے۔ ازمیر جانتا تھا کہ مہوش بیگم کیا کہہ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بچی نے تم سے مذاق کیا ہو، اور مذاق کی اتنی بڑی سزا غلط ہے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ بچی اپنے گھر جانی چاہیے، اور اگر یہ تمہارے ساتھ اکیلی گئی
تو لوگ اس کی عزت پر سوال اٹھائیں گے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ لیکن دادی آپ تھک جائیں گے نا، آپ مت جائیں، میں اس کو کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی بچی آئی ہے تو اس کی عزت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ دادی آپ کو اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں جو آپ کو اس کی کوئی غلطی دکھائی نہیں دے رہی؟ اب مہوش بیگم کیا بتاتی کہ وہ بچی نے بہت اچھی لگی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے چہرے کی معصومیت ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے اور گھر میں کون کون رہتا ہے؟ مہوش بیگم راستے میں شفق سے اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور وہ انہیں چھوٹے چھوٹے جواب دے رہی تھی۔ اسمیر کو ان دونوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ دھیان سے گاڑی چلا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں گاہے بگاہے فرنٹ شیشے سے اس کی نگاہ پیچھے بیٹھی شفق پر اٹک رہی تھی، جو مہوش بیگم کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ بس یہاں پر گاڑی روک دیں۔ اسمیر نے بے یقینی سے اس گھر کو دیکھا تھا جس کی دیواریں بوسیدہ سی تھیں۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ اندر آ سکتی ہیں؟ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، اور اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور مجھے آنٹی مت کہو، دادی کہو، جیسے ازمیر کہتا ہے۔ ازمیر نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ازمیر چلو اندر، تمہیں تو بچی کی حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے گھر کے اندر جانا چاہیے۔ مہوش بیگم نے اس پر طنز کیا تھا، جس پر اسے شفق پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا۔ ایک تو چوڑی اس پر سینہ زوری، ایک تو چوڑی کی اس پر دادی کو بھی اپنی طرف کر لیا، چلاک میسنی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس بوسیدہ سے گھر میں داخل ہو گیا۔ ارے آپ اماں، شفق آپ ہی آئی ہیں؟ شفق نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی 2 سالہ چھوٹی بہن دروازہ کھولنے آئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دادی آئیں اندر۔ اسمیر گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ گھر کسی کے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر چھوٹا بڑا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس گھر کی حالت دیکھ کر اسمیر نے بے یقینی سے شفق کی طرف دیکھا تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا یہ واقعی اس گھر میں رہتی ہے، اور وہ واقعی اس کے گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ایک کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، پرانی طرز پر بنا ہوا صوفہ اور بیمار باپ۔ کچن میں کھڑی حالات سے تھکی اس کی ماں، جو شاید کھانا بنا رہی تھی۔ ارے شفق، میں نے بولا تھا اس مہینے آؤ گی تو اپنے ابا کے علاج کے لیے پیسے لے آنا، کہیں سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب علاج نہ ہوا تو ان کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے دھیان سے باتیں کر رہی تھی۔ اماں باہر دیکھو تو کون آیا ہے، گھر پر مہمان آئے ہیں۔ ارے ماشاء اللہ مہمان آئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ شفق کی اماں کچن سے نکل کے باہر آئیں تو وہاں کھڑے 2 لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو بہت امیر لگ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ السلام علیکم جی۔ شفق کی اماں نے مہوش بیگم اور ازمیر سے دور کھڑے ہی سلام لیا تو مہوش نے آگے بڑھی اور زبیدہ بیگم سے گلے ملی۔ ازمیر، جسے زبیدہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے شرمندگی کے مارے آگے جھکا تھا۔ زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیا۔ شفق نے حیرت سے ازمیر کا یہ روپ دیکھا تھا، اس سے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ازمیر کا یہ روپ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ ارے بیٹا، تمہارے شوہر کو کیا ہو گئے؟ شفق بتا رہی تھی کہ وہ بیمار ہے۔ جی، میرے شوہر کی گردے نکارہ ہو گئے ہیں اور ان کے ہر ہفتے 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتے ہیں۔ میری بچیوں پر ان کے باپ کا ہی سایہ ہے، ان کا کوئی بھائی تو ہے نہیں۔ کل ہی شفق نے اپنی سہیلی کے نمبر سے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ ازمیر نے شفق کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی سچ بول رہی تھی، اسے واقعی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ پارٹی، وہ سب کیا تھا؟ شفق نے ازمیر کی طرف شرمندگی کے مارے دیکھا تھا۔ ارے بیٹا، شفق بھی میری بچی ہے جس طرح ازمیر، اگر تمہیں پیسوں کی اور ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں نے شفق کو اپنا نمبر دے دیا، اور تم لوگوں کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم آتے جاتے رہیں گے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کبھی نہ جھجک کہہ دینا۔ مہوش بیگم کی بات پر زبیدہ بیگم نے ان کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن ایک بات جو میں ابھی تک نہیں جان پائی، آپ میری بیٹی کو کیسے جانتے ہیں؟ ارے کچھ نہیں، بس میں اکیلی سڑک پار کر رہی تھی، ٹریفک کی وجہ سے سڑک پار کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی شفق آگے آئی اور اس نے مجھے سڑک پار کروائی، تبھی سے مجھے بچی بہت اچھی لگی، اس لیے
اس سے بات چیت بڑی اور میں نے اسے گھر بلایا. آج اس نے مجھے اپنے گھر کی دعوت دی تو میں نے بھی خوشی خوشی چلی گئی. آپ کو برا تو نہیں لگا ہم بتائے بغیر آپ کو؟ ارے نہیں، برا کیوں لگنا ہے، مجھے تو بلکہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں سے مل کر. اس پورے گھر کی ذمہ داری شفق پر ہی ہے، یہی ہمارا آخری سہارا ہے. شفق کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. ازمیر کی نگاہ اس کی آنکھوں پر ٹک گئی تھی. ازمیر گھر چلے کہ یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ میں شفق بیگم کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن وہ جس انداز میں بات کر رہی تھی ازمیر ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا. وہ گھر تو آ گیا تھا لیکن شاید اپنا دل اس بوسیدہ سے گھر میں ہی چھوڑ آیا تھا. ازمیر تم ابھی تک سوئے نہیں بیٹا؟ کچھ نہیں دادی، بس ایسے ہی. کیا بات ہے؟ دل میں کوئی بات ہے تو کہہ سکتے ہو. نہیں کچھ نہیں، بس شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. میں خوامخواہ اس پر شک کر رہا تھا لیکن اس کا تو کئی لاکھوں کی ضرورت ہے. میں تو اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ یقیناً کسی مجبور گھرانے سے تعلق رکھتی اور مجبوری کے تحت اس نے تم سے پیسے مانگے. انسان کی عزت بہت بڑا فساد ہے. وہ اپنی عزت کی خاطر ہر حد تک چلا جاتے. میرے نزدیک شفق نے کچھ غلط نہیں کیا. اس نے اپنی عزت اپنی انا بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ یہ دنیا غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتی. نہ جانے کس طرح وہ دن رات محنت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی ہے. سچ پوچھو تو مجھے وہ بچی بہت اچھی لگی ہے. اتنی اچھی لگی تو بہو نہ بنا لیں اس کو. ازمیر مہوش بیگم کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا. مہوش بیگم نے ایک آنکھ اٹھا کر ازمیر کی طرف دیکھا تھا. مذاق کر رہا ہوں، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مہوش بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ سمجھ گئی تھی ازمیر کے دل کی بات، لیکن ازمیر ابھی خود انہیں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. وہ خود اس بات کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ آخر اسے واقعی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے یا پھر یہ محض وقتی کشش ہے. تو دوسری طرف شفق کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی. وہ ہر رات بس ازمیر کے بارے میں سوچتی رہی تھی. نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا. شفق میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم نہ راتوں کو سوتی ہو نہ دن بھر کھانے پینے پر دھیان دیتی ہو. کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ابا کی وجہ سے پریشان ہوں. پریشان مت ہوا کرو. تم دن رات اتنی محنت کر رہی ہو اپنے باپ کے لیے تو وہ اللہ تمہاری محنت رائے گا نہیں جانے دے گا. دیکھنا ایک دن تمہارا باپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ازمیر میں کیا سوچ رہی تھی کہ شفق سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں، چلو اس کے گھر چلتے ہیں. جاتے ہوئے کوئی پھل بھی لے جائیں گے اور اسی بہانے اس کے ابا کا بھی پتہ کر لیں گے. ازمیر جو ابھی آفس آیا تھا مہوش بیگم کی بات پر مسکرانے لگا. صدیق صاحب آج کل اپنے کام میں مصروف تھے، گھر پر کم وقت دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ شفق اور اس کے گھر والوں سے بالکل لا علم تھے. دروازہ کھٹکنے پر شفق میں دروازہ کھولا تو اپنے سامنے مہوش بیگم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ مہوش بیگم کبھی اس کے گھر پر دوبارہ بھی آئیں گے. ایسے منہ کھولے کیا دیکھ رہے ہو؟ اندر کیا آنے کا نہیں کہو گے؟ ہاں اندر آئیں دادی ماں. دادی آئی ہیں. دروازے پر کھڑے اس نے ہانک لگائی تھی. مہوش بیگم مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی. وہ دروازہ بند کرنے لگی تھی جب ازمیر نے ہاتھ سے دروازہ بند ہونے سے روک لیا تھا. شفق اس ابتداء کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ایک دم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی آئے ہیں. ہاں دادی تو خود اڑ کر آئی ہیں نا. نہ جانے کیوں ازمیر کو شفق پر غصہ آ رہا تھا. وہ شاید بار بار یونیورسٹی کے چکر لگا کر تھک گیا تھا. وہ شفق سے ایک مرتبہ بات کرنا چاہتا تھا. وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا. تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ شفق دروازے میں کھڑی حیرانگی سے ازمیر کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں اس لیے نہیں جا رہی تھی. اگلے مہینے امتحان ہے. گھر بیٹھ کر اس نے تیاری کر رہی تھی. تو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی؟ کس کو بتانی تھی؟ میں نے یہ بات. ازمیر کی بات پر وہ حیرانگی سے ازمیر کو دیکھنے لگی. ازمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. کچھ نہیں، وہ سر جھٹکتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا. زبیدہ بیگم، آج میں آپ سے کسی خاص مقصد کے تحت ملنے آئی ہوں. شفق جو سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی سوالیہ نگاہوں سے مہوش بیگم کی طرف دیکھنے لگی. ادھر آؤ شفق، میرے پاس بیٹھو. ازمیر بھی حیرانگی سے مہوش بیگم کو دیکھ رہا تھا. شفق خاموشی سے مہوش بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی. زبیدہ بیگم، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں.
जी जी, कहीं मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं अपने अजमेर के लिए आपकी शफक का हाथ मांगना चाहती हूँ। ये सब कुछ इतना अचानक और इतना शॉकिंग था कि अजमेर भी कुछ देर सकते में चला गया। इसे अपनी दादी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो दोनों जो अपने दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत लिए अनजान बैठे थे और इस कैफियत को समझने की कोशिश कर रहे थे। महविश बेगम इन दोनों की आंखों से इस मोहब्बत को जान चुके थे। सच कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग धूप में अपने बाल सफेद नहीं करते, इन्होंने दुनिया देखी होती है, तरह तरह के लोगों को जाना होता है। जुबैदा बेगम की आंखों में आंसू आए थे। इतना अच्छा रिश्ता इनकी बेटी के लिए, इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ सकता है, मेरी बेटी के नसीब इतने अच्छे भी हो सकते हैं। इस घर में मेरी बच्ची ने बहुत तकलीफें झेली हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बच्ची के लिए भी इतने बड़े घर से रिश्ता आ सकता था। शफक वहां से उठकर कमरे में बंद हो गई थी। इजमीर को लगा कि शायद वो इस रिश्ते के लिए नाखुश है। इजमीर के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम मांद पड़ गई थी। दिल में जो खुशी के लड्डू फूट रहे थे वो एकदम बुझ गए थे। वो अफसुर्दा से इस कमरे की तरफ देखने लगा जहां अभी अभी शफक गई थी। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? जी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। इजमीर को मैं 2-3 दफा मिल चुकी हूँ। इजमीर मुझे अच्छा लगा है, और आपकी तो क्या ही बात है। आप जैसी शफीक अच्छे दिल की औरत किसी अपनी सास की सूरत में नहीं चाहिए होगी। इजमीर को मैंने ही पाला है। इसके अब्बा बैरून मुल्क ज्यादा देर रहते हैं और इसकी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। इजमीर ने चौंक कर महविश बेगम की तरफ देखा था। तो फिर हम अगले महीने बारात लेकर आ जाएंगे। अगले महीने? आप जानती है कि इसके अब्बा बिस्तर पर है। मैंने तो अभी अपनी बच्चियों के लिए कोई तैयारी नहीं की। जहेज शादी का सामान बहुत कुछ बनाने वाला है। अरे आप इस बात की फिक्र मत करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी इतनी सुलझी हुई इतनी अच्छी जिम्मेदार बेटी दे रही हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरे घर में रौनक लग जाएगी, मुझे भी कोई सहारा मिल जाएगा। सारा दिन बूढ़ी औरत मुलाजमा के चेहरे देख देख कर थक जाती हूँ। महविश बेगम ने मुस्कुरा कर कहा तो जुबैदा बेगम भी मुस्कुराने लगी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी पड़ेगी आंटी। दादी कह रही है ना, आप फिक्र मत करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। शफक को जिस चीज की जरूरत होगी मैं खुद लेकर दूंगा। हमारे घर में जहेज लेने देने का रिवाज नहीं है। हमारे घर में बेटियों की बहुत अहमियत है, इनकी कदर की जाती है। आप अपने जिगर का टुकड़ा हमारे हवाले करेंगे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। शफक से ज्यादा अजीज हमें कुछ नहीं है। शफक जो कमरे में दरवाजे के साथ कान लगाए बाहर होती बातों को सुन रही थी। इजमीर की बात सुनकर वो दंग रह गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना केयरिंग इतना लविंग शख्स इसका शौहर बनने वाला था। क्या इसके नसीब इतने भी खुल सकते थे? इसने तो कभी इतने अच्छे नसीब होने का सोचा ही नहीं था। और फिर 1 महीना पर लगाकर उड़ गया, लेकिन इजमीर ही जानता था कि इसने एक एक पल किस तरह गुजारा था। इसे अपने हाथों से अपनी पसंद से शफक के लिए हर चीज खरीदी थी, जो महंगे होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। वो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसे अपना घूंघट उठाकर कमरे की तरफ नजर दौड़ाई थी, जो बहुत खूबसूरत था। लेकिन हैरत का झटका इसे तब लगा जब इजमेर के कमरे में इसने हर तरफ अपनी तस्वीरें लगी देखी, जिनमें वो तरह तरह के पोज बनाती कोई काम कर रही थी। ये तस्वीरें कब इजमेर ने ली वो नहीं जानती थी। वो हैरानगी से भी तस्वीरों को देख रही थी जब कमरे का दरवाजा खोलकर इजमेर कमरे में दाखिल हुआ था। शफक का दिल जोर से धड़का था। वो खुद में सिमट कर बैठ गई थी। इजमीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर इसके पास आया और इसके पाँव की तरफ बैठ गया। इसका हाथ नरमी से पकड़ा और इस पर मोहब्बत भरा बोसा देकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल होती तो शायद मैं सारी जिंदगी किसी से शादी न कर सकता, क्योंकि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मेरे दिल में कुछ सवाल है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कर सकता हूँ। शफक ने नरमी से हाँ में सर हिलाया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो शफक, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने सवाल बहुत देर से पूछा, लेकिन सच तो ये कि मैं तुम्हें खोने से भी डरा था। आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे भला इस रिश्ते से क्या एतराज होगा? तो फिर इस रोज जब दादी ने हमारे रिश्ते की बात की तो तुम वहां से उठकर कमरे में क्यों चली गई?
शफक ने मुस्कुरा कर इस्मीर की तरफ देखा था। तो क्या वहां पर बैठकर अपने रिश्ते की बातें सुनती? ऐसे अच्छा लगता है क्या? अच्छे घर की लड़कियां अपने रिश्ते की बातें धड़ल्ले से बैठकर नहीं सुनती। कुछ देर और बैठ जाती तो अम्मा चोटी से पकड़कर कमरे में भेज देती। क्या वाकई इसलिए तुम उठकर वहां से गई थी? इजमीर ने बुरा सा मुंह बनाया था, जैसे इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना हो। हाँ तो और मैं क्या सोचे बैठा था, मुझे लगा तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, या शायद तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा जो किया, कितने वहम पाल लिए मैंने। जानते हो, मुझे अजीब से वसवसे सताने लगे थे, लेकिन खुदा का शुक्र है जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है। शफक ने शर्म से चेहरा झुकाया था। तभी इजमीर आगे बढ़ा था और इसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया था। इसकी नरमी से शफक अच्छे से अंदाजा लगा सकती थी कि इजमीर की मोहब्बत कितनी पाक है, और वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी। मुसीबत के वक्त टल चुके थे, खुशियों ने अपने पर फैला दिए थे और हर तरफ खुशियां खुशियां थी। इजमीर और शफक एक दूसरे से मोहब्बत करने के साथ साथ एक दूसरे की कदर भी करते थे। हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। महविश बेगम का इंतकाल हो चुका था। सिद्दीक साहब बहुत बुरे हो गए थे। महविश बेगम के इंतकाल के वक्त भी शफक ने इजमीर का बहुत साथ दिया। हर जगह खबर चल रही थी कि दुरिया बेगम दर दर की ठोकरें खा रही हैं। हकीकत ये कि जो कदर नहीं करते, कुदरत इनकी भी कदर नहीं करती। तो दूसरी तरफ इजमीर और शफक ने एक दूसरे से मोहब्बत करके बताया था कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।